तारास बुल्बा असत्तार ताहिर पेश करदा रुमाना शाहिद चैप्टर 7 यांकल। तारास बुल्बा से भला कहाँ सबर होता था। वो दूसरे ही दिन अपने पुराने दोस्त और नए सिपा सलार कोयागा के पास तबादला ख्यालात के लिए पहुंच गया। इसके पास तो एक ही मौजू था, एक ही जुनून था जो तारास बुल्बा पर मुसल्लत था। इसने नए सिपा सलार से पूछा, कहो अब मैदान जंग कब लगेगा। नया सिपा सलार कोयागा बहुत चालाक था। वो कज्जाकों के मिजाज को समझता था। उसे ये भी अच्छी तरह इल्म था कि इसे सिपा सलार क्यों बनाया गया है। इसने बड़े मुहतात अंदाज में जवाब दिया, तारास बुल्बा, हम कज्जाक हैं और हम अपनी कसम को किसी तौर भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक रास्ता है। तारास बुल्बा गहरी दिलचस्पी से इसे देखने लगा। इसने खुद नहीं पूछा कि वो एक रास्ता कौन सा है। वो चाहता था कि नया सिपा सलार खुद ही बात मुकम्मल करे। नया सिपा सलार कदरे वक्फा देकर दबे हुए और पुरस्रार अंदाज में कहने लगा, तुम लोगों को जमा करो तारास बुल्बा, मेरे हुक्म से नहीं बल्कि ऐसे जैसे वो अपनी मर्जी से आए हों। जानते हो ना तुम्हें ये कैसे करना है। शैतान, तुम सब कुछ जानते हो। मैं लोगों के जमा होने के बाद दूसरे सरदारों और ओहदेदारों के साथ यूं दौड़ा आऊंगा जैसे मुझे कुछ इल्म ही नहीं हो रहा कि क्या हुआ है। और फिर इसने सरगोशी में तारास बुल्बा को सारा मफहूम समझा दिया। तारास बुल्बा वहां से उठा तो बहुत मसरूर था। वो जो कुछ चाहता था होता चला जा रहा था। इसने अपने मखसूस अंदाज से काम लिया, अपने दोस्तों को जमा किया और वो दूसरे कज्जाकों को बुलाने चल दिए। थोड़ी देर में चौक में अच्छा खासा हजूम जमा हो गया और फिर नक्कारों पर चोट पड़ने लगी। और फिर मस्त और नीम मस्त कज्जाक अपने अशगाल छोड़कर जोक दर जोक चौक में जमा होने लगे। देखते ही देखते वहां हजारों कज्जाक शोर मचाने लगे। इनकी टोपियां हिल रही थीं और वो एक दूसरे से पूछ भी रहे थे कि अब नकारे किस लिए बजाए जा रहे हैं, अब क्या होने वाला है। तारास बुल्बा अपने साथियों के साथ मंसूबे पर अमल कर रहा था। नया सिपा सलार कोयागा अपने ओहदेदारों के साथ वहां ड्रामाई अंदाज में पहुंचा। तारास बुल्बा के आदमी चीखने लगे, हम लुट गए हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। नए सिपा सलार ने इनको दिलों की भड़ास निकालने का मौका दिया और फिर बोला, हजरात, मुझे बात करने की इजाजत दीजिए। करो, तकरीर कर डालो, कज्जाक चीखे। सिपा सलार ने अपनी तकरीर शुरू की। हजरात, मैं जानता हूं कि आप क्यों बेचैन हैं। मुझे मालूम है कि आप किस लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं सारे हालात से वाकिफ हूँ। हाँ, मुझे मालूम है और आप सब भी जानते हैं कि यहूदियों ने हमें लूट लिया है। कज्जाकों के पास कुछ नहीं रहा। वो यहूदी शराब खानों के मकरूज हैं। कज्जाक एक दूसरे से कर्ज लेकर गुजारा करते हैं और अब किसी के पास कुछ नहीं बचा। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम है कि बाज़ मुल्क और इनके हुक्मरान हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मुझे मालूम है कि हमारे नौजवान बेचैन हैं और बेचैनी बिला वजह नहीं। सिपा सलार की तकरीर जारी थी कि एक अजीब वाकया रोनमा हुआ। एक बड़ी नाव साहिल की सिमत आती दिखाई दी। इसमें सवार लोगों ने मजमे को देखकर दूर ही से हाथ हिलाने शुरू कर दिए। जब वो कश्ती से उतरकर जमीन पर आए तो उनके हुलियों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत से जान बचा कर आए हैं। इनमें से एक शख्स जो बहुत मोटा और छोटे कद का था सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। सिपा सलार ने इसे मुखातिब करके पूछा, कहो क्या खबर लाए हो। मोटा छोटे कद का आदमी चीखने लगा, भाइयों, जानते हो पोलैंड में क्या हो रहा है। हमारे इबादत खाने हमारे नहीं, यहूदियों को पट्टे पर दिए गए हैं। अगर हम यहूदियों को पेशगी पैसे ना दें तो हमें इबादत भी नहीं करने देते। सब कज्जाक चीखने लगे, इन यहूदियों को मजा चखा दो, हाँ हाँ मजा चखा दो। सिपा सलार ने हजूम को खामोश होने का इशारा किया। कई मिनटों के बाद शोर खत्म हुआ तो सिपा सलार ने मोटे छोटे कद वाले आदमी को बोलने का इशारा किया। मोटा आदमी बोलने लगा, भाइयों, शोर ना मचाओ, मेरी बात ना काटो, मेरी पूरी बात सुनो। हमारे दुश्मन कैथोलिक पादरी अपनी टमटमों में सवार पूरे यूक्रेन में घूम रहे हैं और जानते हो इनकी टमटमों के आगे कौन जुटा हुआ है। मेरे भाइयों, घोड़े नहीं बल्कि घोड़ों की जगह उन्होंने हमारे हम अकीदा भाइयों को जोत रखा है। ये कैथोलिक हमें जलील कर रहे हैं।
بھائیو سنو، جانتے ہو پولینڈ میں یہودنیں کیا کرتی ہیں؟ سنو، وہ ہمارے راہبوں کی کمائیں کاٹ کر اپنے لیے پیٹی کوٹ بناتی ہیں۔ بھائیو ہم سب لٹ گئے، ذلیل ہو گئے۔ قزاق چیخنے لگے، یہودیوں کا خاتمہ کر دو، ان کو ملیا میٹ کر دو۔ یہ الفاظ کسی کے حلق سے نکلنے کی دیر تھی کہ پورے مجمع میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ وہ سیج میں بسنے والے یہودیوں کو قتل کرنے کے نعرے لگاتے ہوئے دیوانہ وار چوک سے بھاگنے لگے۔ ہر قزاق اب یہودیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور پھر سیج میں رہنے والے یہودی قتل کیے جانے لگے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر دریا کی طوفانی موجوں میں پھینک دیا گیا۔ قتل و غارت گری کے اس ہنگامے میں صرف ایک یہودی ایسا تھا جو تاراس بلبہ کے قدموں سے لپٹا ہوا فریاد کر رہا تھا، عالی مرتبت حضور والا، میں آپ کے بھائی دروش کو جانتا ہوں۔ جناب، ایک بار جب انہیں قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے وہ رقم فراہم کی تھی۔ تاراس بلبہ کو قدر حیرت ہوئی اور اس نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ حضور عالی، فڈوی کا نام یانکل ہے۔ تاراس بلبہ اپنے ذہن میں اس نام کو دہراتا اور کچھ یاد کرتا رہا۔ یہ نام جانا پہچانا تھا، اور اس نے جو بات کہی تھی وہ بھی کچھ جی کو لگ رہی تھی۔ تاراس بلبہ نے اپنے قزاقوں کو حکم دیا، اس یہودی کو کچھ نہ کہنا، یہ مجھے دے دو۔ قزاقوں نے اس کے حکم کی تکمیل کی تو تاراس بلبہ نے یہودی یانکل سے کہا، وہ میری گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی گاڑی کے نیچے گھس کر لیٹ جاؤ اور اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ سیج میں یہودیوں کی اکثریت کو دریا میں ڈبو دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ قزاقوں کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تاراس بلبہ نے دوسرے قزاقوں کی طرح چوک کا رخ کیا۔ یہاں جنگی مجلس شورا کا اجلاس ہونے والا تھا اور جس میں اہم فیصلے کیے جانے والے تھے۔ ہر قزاق کو علم ہو چکا تھا کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ گویا ہر قزاق کے دل کی آرزو اور متوقع فیصلہ تھا۔ اب تو اس فیصلے کا رسمی اعلان ہونا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ پولینڈ پر حملہ کر دیا جائے، یہودیوں اور کیتھولک عقیدے کے کافروں کو صفایا کر دیا جائے، جو شہر راستے میں آئے اسے لوٹ لیا جائے۔ جنگی مجلس شورا کے اجلاس میں قزاقوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اور پھر قزاق پٹکے باندھے اسلحے سے لیس ہو کر چوک میں پہنچے۔ اس وقت سپہ سالار کا جوش جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب وہ مسکین نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی قزاق، اس وقت بدمست تھے۔ سپہ سالار کے احکام سن رہے تھے۔ سپہ سالار کہہ رہا تھا، اور وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ دراصل ان کے قوانین جنگ تھے جنہیں وہ دہرا رہا تھا۔ حضرات قزاق بھائیو، ہر چیز کا غور سے معائنہ کر لو۔ ایک قمیض، 2 پتلونیں، ایک پتیلی گیہوں کا دلیا اور باجرے کا آٹا فی کس۔ اس سے زیادہ اپنے ساتھ کوئی نہیں لے جا سکتا، سمجھے؟ اور ہاں، 200 جوڑی بیلوں کی ہونی چاہیے، کیونکہ نالوں اور پایاب دریا کو پار کرنے میں ان کی ضرورت پڑے گی۔ حضرات قزاق بھائیو، بہرحال ہر حال میں نظم و ضبط برقرار رکھیے۔ لوٹ مار میں وہ چیزیں اٹھائیں جو قیمتی، مہنگی اور زیادہ جگہ نہ گھیرتی ہوں۔ زر نقد اٹھائیں، زیور اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو شخص راستے میں پی کر مدہوش ہوا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ میں کتے کی طرح ان کی گردن اڑا دوں گا، اور یاد رکھو، کوئی قزاق کسی دوسرے قزاق کی کوئی چیز چوری نہ کرے۔ تم جانتے ہو کہ قزاق چور کی سزا کیا ہے۔ اس سزا پر عمل ہوگا۔ ہاں، چور قزاق کو قتل کر کے اس کی لاش راستے میں چھوڑ جاؤں گا تاکہ اسے کتے اور گدھ کھا جائیں۔ سپہ سالار کی ہدایات کا سلسلہ جاری رہا۔ نوجوان قزاقوں، غور سے سنو، تم پہلی بار لڑائی میں شامل ہو رہے ہو۔ غور سے سن لو، تمہارا فرض ہے کہ ہر معاملے میں اپنے بزرگوں کے احکام کی تعمیل کرو۔ اور غور سے سنو، گولی لگ جائے یا تلوار سے زخم پڑ جائے تو اس کی پرواہ مت کرنا۔ واڈکا کے گلاس میں تھوڑا سا بارود ملا کر گٹا گٹ پی جانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر زخم زیادہ گہرا نہ ہو تو اس پر تھوڑی سی مٹی لگا دو۔ ہتھیلی پر مٹی رکھ کر اس پر تھوک ملاؤ اور زخم پر لگا دو، وہ زخم بالکل سوکھ جائے گا۔ اچھا جوانوں، اب کام شروع کر دو۔ عجلت سے کام مت لینا، ہر چیز اچھی طرح کرنا، سمجھے؟
یہ وہ گر اور باتیں تھی جو سب سے پہلے جانتے تھے، لیکن ان کا دہرایا جانا ضروری تھا۔ جو ہی سپہ سالار کی تقریر ختم ہوئی، قزاق نعرے لگاتے چل کھڑے ہوئے اور جنگ کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ تاراس بلبا کی خوشی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، وہ جو چاہتا تھا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو اب میدان جنگ میں کارنامے انجام دیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت جوش و خروش سے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سیج کا ایک چکر لگاتے ہوئے جب تاراس بلبا شہر کے ایک حصے سے گزرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ یہودی یانکل جس کی اس نے جان بچائی تھی، ایک سائبان کے نیچے دکان لگائے بیٹھا ہے۔ یہودی یانکل چکماق، بارود، پیچکس اور روٹی بیچ رہا تھا۔ یہ ایسی چیزیں تھی جن کو کوچ کرنے والے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسا بدماش ہے، تاراس بلبا نے دل میں کہا اور گھوڑا اس کے قریب لایا اور پوچھا، احمق، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی بھی قزاق تمہیں گولی سے اڑا سکتا ہے۔ یانکل مسکرایا اور ادب سے بولا، حضور، سب لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ آپ نے میری جان بخش دی ہے۔ جناب، میں قزاقوں کی گاڑیوں کے درمیان اپنی گاڑی میں چلوں گا، راستے میں چیزیں بیچوں گا، سستے مول جناب۔ تاراس بلبا نے کندھے جھٹکے۔ یہودیوں کی کاروباری ذہنیت کبھی اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ چیپٹر 8 جنگی محاصرہ۔ قزاقوں نے پولینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پورے جنوب مغربی پولینڈ میں ہراس پھیل گیا۔ دیہات کے لوگ بھاگنے لگے۔ قزاقوں کی جنگجوئی بہادری اور جنگجوانہ عادتوں کے علاوہ لوگ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ جہاں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہاں ان کے ہاتھوں سے اپنی قیمتی چیزیں بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ قزاق گھڑ سوار خاص طور پر چند باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ وہ پوری کوشش کرتے کہ سارا بوجھ گھوڑے پر نہ ڈالیں، اس لیے وہ گھوڑے پر عجیب انداز میں بیٹھتے تھے۔ وہ قزاق جو پیدل چلتے تھے وہ گاڑیوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ توری فوج رات کو کوچ کرتی، جب دن چڑھتا تو لگو دق غیر آباد میدانوں اور جنگلوں میں آرام کرتی۔ ان کی سراغ رسانی اور جاسوسی کا نظام مکمل تھا۔ مخبر اور جاسوس دشمن کے تمام حالات اور دوسری معلومات کا پتہ لگانے کے لیے آگے بھیجے جاتے تھے۔ یوں ان معلومات کے تحت وہ اپنے کوچ کا راستہ بدل دیتے اور اچانک یوں ہوتا کہ یکدم قزاق کسی ایسے علاقے میں جا نکلتے جہاں پولستانی ان کے آنے کی توقع ہی نہ رکھتے تھے۔ قزاق جس علاقے میں جا نکلتے وہاں انسانی جان محفوظ نہ رہتی۔ ہر شخص کو قتل کر دیا جاتا، گاؤں کو آگ لگا دی جاتی۔ وہ مویشی اور گھوڑے جنہیں وہ آگے اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھتے انہیں وہیں ذبح کر دیا جاتا اور جشن منایا جاتا۔ جب قزاق کسی گاؤں اور بستی سے کوچ کرتے تو اپنے پیچھے جلی ہوئی بستی چھوڑ جاتے۔ ان کے ظلم و ستم کے نشان، مقتول افراد کے کٹے ہوئے اعضاء ہر طرف بکھرے ہوتے۔ بلا شبہ قزاق بدلہ لینا اور ظلم کرنا خوب جانتے تھے۔ کوچ کے دنوں میں دلچسپ واقعات بھی ہوئے جو قزاقوں کی مخصوص ذہنیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک کیتھولک پادری نے قزاقوں کو پیغام بھیجا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ظلم اور گناہ ہے۔ قزاقوں کے سپہ سالار نے اپنا جواب یوں بھجوایا، اپنے پادری سے کہنا ہم قزاق تو اپنے پائپ سے سلگانے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ وہ پادری جس نے ایسا پیغام بھجوانے کی جرات کی تھی اسے قزاقوں نے خوب سبق سکھایا۔ دوسرے دن اس پادری کی خانقاہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔